اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى سيدنا علي وسيدتنا فاطمة وسيدتنا زينب وسيدنا حسن وسيدنا حسين. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین واہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین. اما بعد. سورہ مبارکہ نساء آیت نمبر 35 سے 41، 35 سے 41. فیملی لائف سے متعلق جو احکامات دیے جا رہے تھے، ایڈوائسز کی جا رہی تھی، انہی کے اندر ایک اور حکم یہاں پر ہمیں نظر آتا ہے کہ اگر تمہیں اس بات کا خوف ہے کہ میاں اور بیوی کے درمیان پھوٹ پڑ جائے گی اور یہ معاملہ اب جدائی کی طرف جا رہا ہے، تو کیا کرو؟ فَبْعَثُوا حَكَمًا مِّنْ أَهْلِهِ وَحَكَمًا مِّنْ أَهْلِهَا، تو ایک ثالث اس کے والوں میں سے اور ایک ثالث دوسرے طرف سے مقرر کر لو. یعنی جو بیوی ہے اس کے فیملیز میں سے، جو امیجیٹ فیملی ہے اس کے رشتہ دار، ان میں سے ایک کو مقرر کرو اور ایک جو شوہر ہے اس کی فیملی کی طرف سے مقرر کرو اور یہ حکم بن جائیں. ان یریدا اصلاحا، اگر یہ دونوں اصلاح چاہیں گے، یوفق اللہ بینہما، تو اللہ ان دونوں کے درمیان موافقت پیدا کر دے گا. ان اللہ کان علیما خبیرا، یقیناً اللہ علیم اور خبیر ہے، علم رکھنے والا ہے اور خبر رکھنے والا ہے. تو اب اس کے اندر ایک بہت ہی پریکٹیکل اپروچ کی طرف متوجہ کیا گیا ہے کہ ایسا نہ ہو کہ فوراً طلاق کی طرف جایا جائے، بلکہ اگر یہ معاملہ بگڑتا ہوا نظر آ رہا ہے تو ایک کوشش ثالثی کی بھی کی جائے. یہاں پر غور کرنے والی بات یہ ہے کہ حکم کا لفظ خود پروردگار عالم نے استعمال کیا ہے. من جملہ ظاہر ہے کہ اس آیت کے ذریعے سے جو فیملی لائف سے متعلق جو ایڈوائس ہے وہ تو واضح ہے، مگر اس کے علاوہ اس آیت میں حکم کا لفظ یہ بھی بتاتا ہے کہ اگر پروردگار عالم کی ہدایت پر عمل کرتے ہوئے انسانوں میں سے کسی کو حکم بنایا جائے جو فیصلہ کرے، تو یہ قرآن کی روح سے بالکل درست ہے اور اس کا توحید کے خلاف کوئی اقدام اس کو نہیں مانا جائے گا. امیر المومنین حضرت علی علیہ السلام نے من جملہ جن باتوں سے استدلال کیا تھا خوارج کے خلاف، یعنی وہ احباب جو تاریخ سے واقف ہیں اور سیرت امیر المومنین علیہ السلام میں، انہوں نے تیسری جنگ جو خوارج کے خلاف جنگ نہروان ہوئی تھی، تو آپ جانتے ہیں کہ خوارج کا یہ اعلان تھا کہ الحکم للہ ہے، کہ حکم اور حکم ہونا یہ خدا کا کام ہے، کسی انسان کو ثالث مقرر نہیں کیا جا سکتا، اور اگر ایسا کیا جائے تو یہ کفر اور شرک ہوگا. تو یہ بڑی سطحی ان کی باتیں تھیں، اور جس کے اندر وہ امیر المومنین علیہ السلام کے خلاف تلواریں کھینچ کر آ گئے تھے اور بے دریغ قتل عام کرتے تھے قرآن کے نام پر، جس پر امیر المومنین نے ان کو جب سمجھانے کے لیے بہت سی دلیلیں دی تھیں، ان میں سے من جملہ ایک دلیل یہ بھی تھی. اس آیت کے ذریعے سے بھی جو حکم کا لفظ استعمال ہوا ہے ان کو سمجھایا گیا تھا. اب جو اگلی آیت ہے اس کے اندر ہم دیکھتے ہیں کہ ایک فہرست ہے ان کاموں کی کہ جو پروردگار عالم نے انسان کو جن کا حکم دیا ہے، اور کچھ وہ باتیں کہ جن سے روکا ہے. تو ارشاد ہوتا ہے وَاعْبُدُوا اللَّهَ، اللہ کی عبادت کرو، وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا، اور اللہ کے ساتھ کسی کو شریک قرار مت دو. یہ ظاہر توحید در عبادت، یہ تو اصل اصول دین ہے، اصول دین کے اندر بھی بنیادی ترین اصول. پھر اس کے بعد وبالوالدین احسانا، اور والدین کے ساتھ اچھا سلوک کرو، وبذی القربہ، جو تمہارے رشتہ دار ہیں ان کے ساتھ اچھا سلوک کرو، والیتامہ، یتیموں کے ساتھ اچھا سلوک کرو، والمساکین، مسکینوں کے ساتھ، غریبوں کے ساتھ، فقراء کے ساتھ ان کے ساتھ اچھا سلوک کرو، والجار ذی القربہ والجار الجنب والصاحب بالجنب، اور پڑوسیوں میں نزدیک کا جو پڑوسی ہے اس کے ساتھ بھی، اور جو دور کا پڑوسی ہے اس کے ساتھ بھی اچھا سلوک کرو، اور جو تمہارے پہلو با پہلو ساتھی ہیں کہ جن کے ساتھ تمہاری اٹھنا بیٹھنا تمہارا ہے ان کے ساتھ بھی اچھا سلوک کرو. وابن السبیل، اور جو پردیسی مسافر ہے، یعنی سفر میں جس کے پاس سفر کا خرچ ختم ہو جائے یا وہ پریشان ہو جائے تو اس کے ساتھ بھی اچھا سلوک کرو، ایک مہمان نوازی کا سلوک ہونا چاہیے. وما ملکت ایمانکم، اور جو تمہارے غلام اور کنیزیں ہیں ان کے ساتھ بھی اچھا سلوک کرو. تو یہ 10 احکامات یہاں تک ہمیں نظر آئے. پھر اس کے بعد پروردگار عالم نے یہ ارشاد فرمایا کہ ان اللہ لا یحب
من کان مختالا فخورا، کہ اللہ پسند نہیں کرتا اس کو کہ جو گھمنڈی ہے اور شیخی بگھارنے والا ہے، یعنی غرور ہے، تکبر ہے، خامخواہ اترانے والا، خامخواہ شو آف کرنے والا، کہ ایسا شخص پروردگار کو پسند نہیں ہے۔ پھر اس کے بعد مزید ایسی چیزیں کہ جو ناپسندیدہ ہیں ان کو بیان کرتے ہوئے ارشاد فرمایا کہ الذین یبخلون، کہ یہ وہ ہیں کہ جو بخل کرتے ہیں، کنجوس ہیں۔ اب ظاہر ہے کہ یہ بخل کرنا جب حرام کی حد تک ہوگا تو مالی واجبات کے اندر بخل کہلائے گا، جیسے زکوٰۃ واجب ہونے کے بعد نہ ادا کرنا، خمس واجب ہونے کے بعد نہ ادا کرنا، یا فطرہ واجب ہونے کے بعد نہ ادا کرنا، وغیرہ وغیرہ۔ وَيَأْمُرُونَ النَّاسَ بِالْبُخْلِ، خود بھی بخل کرتے ہیں اور لوگوں کو بھی بخل ہی کی تعلیم دیتے ہیں، حکم دیتے ہیں۔ وَيَكْتُمُونَ مَا آتَاهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ، اور جو اللہ نے اپنے فضل سے ان کو دیا ہے اس کو چھپاتے ہیں۔ وَأَعْتَدْنَا لِلْكَافِرِينَ عَذَابًا مُهِينًا، اور ہم نے کافروں کے لیے رسوا کرنے والا عذاب فراہم کر رکھا ہے۔ اب یہاں پر کافر اگر کہا گیا ہے تو ایک کفر تو وہی ہے کہ انکار کرنا، اور ایک یہ ہے کہ کفران نعمت کے عنوان سے، کہ اگر ایک انسان نعمت کا شکر کرے تو ظاہر ہے اس کو وہاں استعمال کرے گا جہاں خدا نے استعمال کرنے کا حکم دیا، اس کے مقابلے پر کفران نعمت ہے۔ اور ایک یہ ہے کہ وہ صریح کافر، اس کو بھی اگر کبھی گناہ کی شدت سمجھانی ہو تو اس کے لیے یہ لفظ کفر کا استعمال ہوتا ہے، جیسا کہ حج کے لیے ہم پڑھتے ہیں کہ پروردگار عالم یہ ارشاد فرماتا ہے کہ من کفر فإن اللہ غنی عن العالمین، کہ جو کفر کرے تو اللہ عالمین سے بے نیاز ہے۔ آگے یہ بحث اگلی آیت کے اندر بھی کنٹینیو ہوتی ہے کہ والذین ينفقون اموالهم رئاء الناس، کہ وہ جو اپنا مال خرچ کرتے ہیں لوگوں کو دکھانے کے لیے، تو اب ان کا خرچ کرنا لوگوں کو دکھانے کے لیے تو یہ ریاکاری ہے، یہ قربتاً اللہ تو نہ ہوا، یا اللہ کی خوشنودی کے لیے تو نہ ہوا۔ تو ان کا خرچ کرنا اور جو پچھلے تھے جو خرچ نہیں کر رہے تھے، یہ دونوں بالکل برابر ہو گیا۔ ولا یؤمنون باللہ ولا بالیوم الآخر، نہ ہی یہ اللہ پر ایمان رکھتے ہیں اور نہ ہی آخرت کے دن پر ایمان رکھتے ہیں۔ ومن یکن الشیطان لہ قرینا فساء قرینا، اور شیطان جس کا ہمدم، دوست، ساتھی ہو گیا تو پھر وہ کتنا برا ہمدم ہے اور کتنا برا ساتھی ہے۔ اگلی آیت جو آیت نمبر 39 ہے، اس میں ہم دیکھتے ہیں کہ پروردگار عالم یہ ارشاد فرماتا ہے کہ وما ذا علیہم، انہیں کیا ہو گیا، یعنی ان کا کیا نقصان ہوتا، لو آمنوا باللہ والیوم الآخر، اگر یہ ایمان لے آتے اللہ پر اور آخرت کے دن پر۔ تو بٹ نیچرل کہ جب یہ ہوتا تو پھر کیا کرتے، وَأَنفَقُوا مِمَّا رَزَقَهُمُ اللَّهُ، کہ اللہ نے جو رزق دیا ہے اس میں سے خرچ کرتے، دیا ہوا بھی رزق اللہ کا ہے، اللہ ہی پر ایمان ہے، آخرت کی بھی امید ہے، تو پھر اس کے بعد یہ آخرت میں ملنے والے ثواب کو بھی ذہن میں رکھتے، قربتاً اللہ کا جذبہ بھی ہوتا، اور پھر یہ اللہ کی راہ میں خرچ کرتے تو یہ عمل ان کا قبول ہو جاتا۔ اب یہاں پر یہ جملہ بتاتا ہے کہ انسان اپنے اعمال کا خود اختیار رکھتا ہے، ورنہ اس طرح کہنے کا کوئی مطلب ہی نہیں ہے کہ ان کا کیا نقصان ہوتا، اس لیے کہ اگر وہ مجبور محض ہے تو پھر اس کو اس بات پر اللہ ہی نے مجبور کیا ہے، لیکن نہیں، یہ انداز خود بتا رہا ہے کہ علم پروردگار میں ہونا اور بات ہے، مگر یہاں پر انسان کو اختیار دیا گیا ہے۔ پھر ارشاد ہوتا ہے وَكَانَ اللَّهُ بِهِ بِهِمْ عَلِيمًا، کہ اللہ ان سے خوب واقف ہے۔ اب اس کے بعد جو آیت ہے، اس آیت میں پروردگار عالم نے اپنے سے ظلم کی نفی کی ہے کہ ان اللہ لا یظلم مثقال ذرہ، کہ اللہ کسی کے اوپر ذرہ برابر بھی ظلم نہیں کرتا۔ وَإِن تَكُ حَسَنَةً، اور اگر کوئی نیکی کرے گا، اگر کوئی نیکی لے کر آئے تو یضاعفها، تو اللہ اپنی طرف سے اس میں اضافہ کر دیتا ہے۔ وَيُؤْتِ مِن لَّدُنْهُ أَجْرًا عَظِيمًا، اور اپنی جانب سے بہت بڑا اجر عطا فرماتا ہے۔ ہم جانتے ہیں کہ نیکی کے معاملے میں یہ اصول پروردگار نے کئی جگہوں پر بیان کیا کہ اگر کوئی اچھا کرے گا تو اچھا جتنا اس کو ملنا چاہیے تھا ثواب، اس سے زیادہ ملے گا، لیکن اگر برا کیا تو جتنا اس کا عذاب ہو سکتا ہے بس اتنا ہی ملے گا، اس سے زیادہ نہیں ملے گا، اور اس میں بھی اگر فضل پروردگار شامل ہو تو پھر وہ بھی ویو کر دیا جائے گا۔ تو یہاں پر اگر جتنا وعدہ کیا تھا اس سے زیادہ انعام ملے تو یہ عدل سے بھی آگے پروردگار عالم کا احسان ہے، اور جتنا سزا کا وعدہ تھا اگر اس میں کسی وجہ سے تخفیف ہو جائے تو یہ بھی پروردگار کی طرف سے فضل ہے۔ جو آخری آیت اس صفحے پر ہمیں نظر آتی ہے اس میں ارشاد ہوتا ہے فَكَيْفَ إِذَا جِئْنَا مِن كُلِّ أُمَّةٍ بِشَهِيدٍ، تو کیا ہوگا اس وقت جب ہم ہر امت میں سے ایک گواہ لائیں گے، یہ ہر امت کا نبی ہو گیا، وَجِئْنَا بِكَ عَلَىٰ هَٰؤُلَاءِ شَهِيدًا، اور آپ کو ان سب کے اوپر گواہ بنایا جائے گا۔
یہ بات ہم پہلے پارے کے اندر بھی پڑھ چکے ہیں کہ جہاں یہ بات کہی گئی تھی کہ لتکونوا شہداء علی الناس، تاکہ تم بن جاؤ شہداء گواہ لوگوں پر، ویکون الرسول علیکم شہیدا، اور رسول تم پر گواہ بن جائے. کہ نظام اس طرح کا محسوس ہوتا ہے کہ جو ماضی کے اندر انبیاء ہیں وہ اپنی امتوں پر گواہ، ہمارے رسول ان انبیاء پر بھی گواہ، اور رسول کے بعد اس آخری رسول کے بعد رسالت تو ختم ہو گئی، پھر امامت ہے. تو جتنے امام ہیں وہ اپنے اپنے زمانے میں جتنے فالوورز ہیں، ماننے والے ہیں، یعنی جن کو ماننا چاہیے چاہے وہ مانے یا نہ مانے، ان سب کے اوپر وہ گواہ ہو جائیں گے، اور رسول پھر ان پر بھی گواہ ہوں گے. تو پیغمبر اکرم کی انفرادیت اس اعتبار سے بہت نمایاں ہو کر سامنے آتی ہے. یہاں پر ہم اس بات کو مکمل کرتے ہیں. آیت نمبر 41 پر یہ صفحہ مکمل ہوا. دعا ہے پروردگار عالم سے ہمیں قرآن سمجھنے کی توفیق عطا فرما، اس پر عمل کی توفیق عطا فرما، اور وارث قرآن امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل فرما. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، والسلام علیکم